أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقان قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع إلى مثقلة حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى إنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صلوات پڑھ لیں محمد تعریفیں اس خدا کے لیے جو واجب الوجود اور ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے لیے جو اشرف موجودات اور باعث خلقت کائنات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد فرش عزائے سرکار سید الشہداء ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت کے ٹوٹے ہوئے الفاظ پیش کر دینا غلاموں کی ذمہ داری ہے اور گلدستہ سمجھ کے قبول کر لینا مولاؤں کی ذمہ داری ہے تزکیہ نفس کی تلاش میں فرش ادنا سے عرش اعلیٰ تک پہنچا میں تہذیب روح کی تمنا لیے ہوئے زمانے سے بچتا ہوا امام زمانہ تک پہنچا اور وہی پہنچا تو برحق پہنچا عنوان آپ کی خدمت مقدس میں بیان ہو چکا اور کل ہماری گفتگو اس مقام پر تھی جہاں عمل ایک اور فاعل تین تھے محرم کی دوسری شب اور دوسری مجلس سے اعلیٰ ایام اعلیٰ کی محفل مرتضیٰ 1443 سن ہجرت کا یہ محرم تزکیہ کچھ ترجمے کل بیان کیے ایک ترجمہ آج آپ کی خدمت میں تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو اور کبھی اگر خود اصل لفظ سمجھ میں نہ آئے تو عربی مزاج یہ ہے کہ اس کی ضد سے اسے پہچان لیا جاتا ہے کیا جملہ استعمال کروں عجیب بات ہے اگر کبھی دن سمجھ میں نہ آئے
تو رات کی تاریکی بتا دیتی ہے کہ روشنی بلند ہے، اور کبھی اگر رات سمجھ میں نہ آئے تو دن کی روشنی بتا دیتی ہے کہ کس کو اندھیرا کہتے ہیں۔ تو اگر تزکیہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کے مقابل ہے تدسیہ۔ کل آپ کی خدمت میں جو 3 آیتیں پیش کی تھیں، بل اللہ یزکی من یشاء، خدا ہے جو انسان کو تزکیہ عطا کرتا ہے۔ دوسری آیت تھی یزکیہم، ختم یہ مرتبت کا مقصد بعثت ہے ان کا تزکیہ نفوس کرنا۔ اور تیسری آیت پیش کی تھی قد افلح من زکاہا، اس کے بالکل بعد کی آیت ہے وقد خاب من دساہا۔ دساہا سے نکلا ہے تدسیہ، زکاہا سے تزکیہ، دساہا سے تدسیہ۔ تو تدسیہ کیا ہے؟ تزکیے کی ضد۔ ترجمہ کیا ہے؟ وقد خاب من دساہا، کامیاب کون ہوا؟ جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ تو پھر ناکام کون ہوا؟ جس نے نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ جس کا نفس ناقص رہے وہ تدسیے میں ہے، جس کی صلاحیتیں ثمر آور نہ ہوں وہ تدسیے میں ہے، جس کو ترقی نہ مل سکے وہ تدسیے میں ہے، جس کو عروج نہ مل سکے وہ تدسیے میں ہے۔ تو آیت کا ترجمہ تزکیے کے مقابل پر تدسیہ سمجھنے کے لیے آپ کو زحمت دی۔ اور اب مسئلہ کل کی بات سے آج کی بات کو جوڑتے ہوئے کہ تزکیہ کرتا کون ہے؟ بہت غور کیجئے گا کہ تزکیہ خدا کرتا ہے، رسول خدا کرتے ہیں، کیا انسان خود کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر توحید افعالی سمجھ میں آ جائے تو پہلا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اس امام بارگاہ کی 4 دیواری میں SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے، تو فالو کرنے والے آپ ہیں، تعریف آپ کی ہوگی، لیکن چونکہ یہ سراؤنڈنگ محفل مرتضیٰ کی ہے تو ایک حد تک یہ نسبت وہاں بھی جائے گی۔ توحید کی 4 قسمیں ہیں، توحید ذات، توحید صفات، توحید در عبادت اور توحید افعال۔ چونکہ خدا نے کائنات بنائی، بہت غور کیجئے گا، ایک سوال آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا، ایک سوالات سن لیجئے۔ اور سوال یہ کہ پروردگار نے ان عالم نے شیطان کو بنایا کیوں؟ نہ شیطان ہوتا نہ میرا اور آپ کا امتحان ہوتا، یہ خواہ مخواہ شیطان کو اللہ نے خلق فرما دیا۔ پروردگار ساری حمد تیرے لیے، تو نے شیطان نہیں بنایا، تو نے تو یا جن بنایا یا انسان بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی آیت پکار رہی ہے سورہ ذاریات میں سے کہ خدا نے یا جن کو بنایا یا انسان کو بنایا، شیطان کو نہیں بنایا۔ تو شیطان صفت ہے، ذات نہیں ہے۔ جب یہ ذات ہے تو صفات کا اختیار کرنا اپنا کمال ہے، اپنا نقص ہے۔ البتہ چونکہ ذات خدا نے بنائی ہے تو توحید افعالی کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ کائنات نہ بنائی ہوتی تو جن نہ پیدا ہوئے ہوتے، کائنات نہ بنائی ہوتی تو انسان نہ پیدا ہوئے ہوتے۔ تو عام طور پر انسان ذرا سا اشتباہ کر جاتا ہے توحید افعالی کے اندر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اور آپ اپنے ارادے اور اختیار میں آزاد رکھے گئے، ہم چاہیں تو تزکیہ ہو اور چاہیں تو تزکیہ نہ ہو۔ ماں اٹھاتی رہے رات کو نماز شب کے لیے، چاہیں تو اٹھیں چاہیں تو نہ اٹھیں، کہلائیں گے تو ماں کی ہی اولاد۔ نماز شب پڑھی تب بھی ماں کی اولاد کہلائیں گے،
نماز شب نہ پڑھی تب بھی ماں کی اولاد کہلائیں گے، تو تزکیہ کیا تب بھی خدا کے بندے کہلائیں گے، تزکیہ نہ کیا تب بھی خدا کے بندے کہلائیں گے۔ تو خدا کی نسبت توحید افعال کی بنیاد پر، بل اللہ یزکی من یشاء، اور کل میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا کہ من یشاء بتائیں گے کہ خدا کس کو چاہتا ہے۔ ایک اردو کا لفظ ہے کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو آپ کہتے ہیں جو میری مرضی میں کروں گا، جو میں چاہوں میں کروں گا۔ آپ لاجک دیجئے، آپ یہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یا تو آپ لاجک دینا نہیں چاہتے، یہ آپ کے پاس واقعی لاجک نہیں ہے، تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں جو چاہوں کروں، میری مرضی ہے۔ خدا ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس جو چاہوں کروں کا وہ ترجمہ ہو جو آپ کا ہو رہا ہے۔ خدا کی مشیت کس کو پسند کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تصور کیجئے، ہم میں سے، آپ میں سے خدا کس کو منتخب کرتا ہے؟ خدا اپنے سارے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ جہنم بناتا ہی نہیں۔ یہ جہنم بنایا کیوں گیا؟ تاکہ اگر کوئی ظلم کرے تو مظلوم کی داد رسی کے لیے ظالم کی سزا کا انتظام کیا جائے، ورنہ کہاں جہنم، کہاں خدا کی رحمت۔ تو رحمت خدا سمجھ لیجئے یا محبت علی ابن ابی طالب پہچان لیجئے۔ روایت کے جملے ہیں، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب ما خلق اللہ النار، اگر تمام انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ کہ محبت علی تزکیہ سکھاتی ہے، محبت علی تقوی بتاتی ہے، محبت علی انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اور اگر گناہ ماضی میں ہو بھی گئے ہوں تو محبت علی گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ مگر محبت کرو تو صحیح۔ تو تزکیہ خدا کی طرف سے عطا ہے، اس نے سب کے لیے انتخاب کیا۔ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا مشکل کام تھا اللہ کا رسول کے لیے، لوگوں کا تزکیہ کرنا ایسے ماحول میں جو مکہ المکرمہ کا ماحول۔ غور کیجئے گا، میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں، اطمینان علم اور ادب کا مجمع ہے، صاحبان ایمان کی بارگاہ مقدس۔ رسول خدا کے مخاطبین کون تھے؟ کون سے افراد تھے کہ جن کو رسول تزکیہ کرنا چاہتے تھے؟ خدا نے تزکیے کی صلاحیت رکھی خلقت و فطرت میں۔ 11 قسمیں کھا کے خدا نے اعلان کیا، قد افلح من زکاہا، سورہ والشمس میں، اور ختمیہ مرتبت کی ذمہ داری کیا کہ اس کے تزکیے کو عملی وجود بخشیں۔ ہو سکتا ہے محفل مرتضیٰ میں کوئی آنے والا نماز صحیح پڑھنا چاہتا ہو تو جماعت کی اقتداء کر لیتا ہے کہ امام جماعت کی نماز سب سے بہتر ہوگی، تو میں اپنی نماز ناقص کو کامل کر لوں امام جماعت کے پیچھے کھڑے ہو کر۔ تو کوئی آئیڈیل تو چاہیے تزکیے کے لیے، کوئی آئیڈیل چاہیے۔ پیغمبر کی خدمت میں کیسے کیسے لوگ آتے تھے۔ خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں مثالاً عرض کروں کہ جوان ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہے، اور آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ زنا کروں، میں چاہتا ہوں کہ یہ برائی انجام دوں، اور میں اس برائی کے لیے آپ سے پرمیشن چاہتا ہوں۔ بڑا حوصلہ ہے، اللہ اکبر، یعنی گناہ بھی کرنا ہے اور مصطفیٰ سے پوچھ کے کرنا ہے۔ اللہ کا رسول نے رسپانس کیا دیا؟ آپ کے تاثرات کیا تھے؟ اصحاب تو ناراض ہوئے، جو ہم جیسے تھے وہ ناراض ہوئے، جو رب جیسا تھا
اس نے تزکیے کی ذمہ داری کو ادا کیا. آپ ناراض نہیں ہوئے. سوال تو سوال ہے، کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے. آپ نے اپنے اصحاب کو روک دیا، غصہ مت کیجئے. اپنے قریب بلایا. پیغمبر کون؟ معلم، ماہر نفسیات، بہترین نفسیات کو سمجھنے والے. جب کوئی مریض پاگل ہو تو ڈاکٹر اس کے علاج سے انکار نہیں کر دیتا. پاگل تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، طبیب کا کام تو ہے اس کو صحیح کر دینا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بیٹا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سوال کا جواب دیجئے، پھر آگے بات ہو. جوان کہتا ہے سوال کیجیے اللہ کے رسول، کیا سوال کرنا چاہتے؟ ارشاد فرمایا، بیٹا بتاؤ کہ اگر کوئی اور جوان تمہارے گھر کی خواتین کے ساتھ اس لفظ کو جوڑنا چاہے، میں بڑی احتیاط سے کام لے رہا، تو کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ تمہاری فیملی ممبرز کے ساتھ کوئی جملہ استعمال کرے؟ یہ وہ دور ہے جبکہ گناہگار بھی صاحب غیرت ہوا کرتے تھے. وہ دور کتنا زیادہ پر آزمائش ہو جائے گا جس میں کوئی گناہگار بھی ہو اور غیرت بھی نہ رہے. وہ گناہگار ضرور ہے، اور آپ تو سنتے رہتے اس روایت کو کہ یزید کی بیوی جس کا نام تھا ہندہ. اب یہ ہندہ کون، اس کا باپ عبداللہ کون، اس کا تعلق مولا حسین سے کیا، مولا حسن سے کیا، وہ الگ موضوعات. مگر اس کی بیوی جو ہندہ کہی جاتی ہے، بعض کہتے ہیں ہند نام تھا، عبداللہ کی بیٹی. تو یزید کی شریک حیات جب یزید کے دربار میں آ کر اپنی چادر سر سے اتار لیتی ہے تو یزید اپنی عبا اتار کر اپنی بیوی کے سر پر چادر کے طور پہ ڈال دیتا ہے. کیا روایت سنی ہوئی ہے؟ کو نہیں تو نہیں پڑھ رہا. ایسا کیوں ہے؟ یعنی ایک طرف اس کا عمل قنیح اور عمل قبیح یہ ہے کہ آل محمد کو اسیر کیا ہوا ہے. رسول کی بیٹیاں تو چادر کے بغیر لائی گئی ہیں، وہ اپنی بیوی کو چادر اڑا رہا ہے. اب جملہ واپس آ جائے کہ وہ شخص سے نوجوان گناہگار غصے میں آ گیا، کہتا یا رسول اللہ کوئی گھر کی خاتون کے بارے میں یہ لفظ زنا استعمال کرے، برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بیٹا جیسے تم برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی تمہاری حرمت کے ساتھ لفظ کو مخصوص کرے، تو بیٹا اس معاشرے میں جتنی خواتین ہیں، یا وہ کسی کی ماں ہیں یا کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی یا شریک حیات، تو بیٹا کوئی برداشت نہیں کر سکتا. پیغمبر نے لاجک پہلے دی، فلسفہ بیان کیا کہ زنا ناپسند کیوں ہے، تم اس سے کیسے بچ سکتے ہو. خالی اتنا نہیں کیا، پھر پیغمبر نے اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا. بہت غور کیجئے گا، تقریباً آج سے کوئی 10 سال پہلے یا 12 سال ہو چکے ہوں کہ واقعہ ہم نے جعفر طیار میں پڑھا تھا، اور پھر مولا سے توسل کیا تھا، مولا کل تو مصطفیٰ مل گئے، آج محفل مرتضیٰ میں مرتضیٰ کہاں ملیں گے؟ کل تو جوان کو مل گئے تھے. اللہ کے رسول نے اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے اپنے قریب بلایا، فکر کو آزاد کیا، پھر قلب کو طاہر کیا، اپنے دست رسالت کو اس کے گنہگار سینے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد
خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، پروردگار اس کے سینے سے گناہ کی محبت کو نکال دے۔ پہلے فکر کو آزاد کیا تاکہ گناہ کا ارادہ یہاں سے ختم ہو جائے، پھر جو باقیات کثافت میں اور رہ گئیں دل کے اندر، اس کے لیے خدا سے دعا مانگی، ایک تزکیہ مصطفیٰ نے کیا، ایک خدا کی بارگاہ۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہ کے رسول نے جب دعا مانگی اور پیغمبر کی دعا قبول نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ جوان جب تک زندہ رہا اس سے سب سے زیادہ نفرت زنا کے گناہ سے تھی۔ اور صاحبہ نے ایمان کی خدمت مقدس نے پھر یاد دلا دی کہ جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم دست رسالت کہاں سے لائیں؟ اگر آج کا کوئی جوان اپنے سینے سے کثافتوں کو دور کرنا چاہتا ہے، تزکیہ نفس کو اپنے وجود میں جگہ دینا چاہتا ہے، تو کہاں سے لائے رسول خدا کا دست مبارک؟ تو آئیے، رسول خدا کا دست مبارک نہ ملے تو پھر یا تو قرآن مجید کی شکل میں، ورنہ علم حضرت عباس کے پنجے کی شکل میں۔ علم کے پنجے کو چومنا تو سب کو آتا ہے، آؤ یہ سمجھو کہ حضرت عباس کے ہاتھ سے عہد کر رہے ہو، اور اس پنجے کو اپنے سینے پر رکھ کر کہو کہ آج میرے پاس رسول کا ہاتھ تو نہیں ہے، عباس کے کٹے ہاتھوں کی یاد تو ہے۔ تو اے خدا، جیسے تو نے اپنے رسول کے کہنے پر اس جوان کے سینے سے گناہ کی محبت کو نکال دیا، ایسے میرے سینے سے گناہوں کی الفت کو نکال دیا، تو یہ زیارت کا شرف بھی پورا ہو جائے اور دعا بھی خدا کی بارگاہ میں باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام سے قبول ہو جائے۔ تو تزکیہ یعنی کہ طہارت، گرچہ اس مشکل منزل پر آئیے اب نفس تک چلیں۔ کس کا تزکیہ؟ نفس کا تزکیہ۔ بہت ساری منزلیں باقی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے نفس کی اقسام بیان کی ہیں، اور آج نفس کی منزل پر پہلی گفتگو ہے، کل انشاءاللہ آگے بڑھے گی نفس کسے کہتے ہیں۔ اتنا مشکل موضوع کہ خدا نے سب سے زیادہ عجیب و غریب وجود نفس کو عطا کیا۔ نفس کیا ہے؟ نفس حقیقت انسان ہے یا نفس روح کے علاوہ کوئی اور وجود ہے ہمارے جسم کے اندر؟ نفس عقل کا نام ہے یا نفس الگ، عقل الگ، روح الگ؟ نفس کی چار قسمیں تو چار، یہ پانچویں عقل، چھٹی روح۔ ایک انسان میں 6 چیزیں موجود ہیں۔ اصل موضوع کیا ہے؟ تو پہلے ذرا سی گفتگو ہو جائے اس مشکل عنوان پر، پھر کل آسان باتیں بیان کریں گے۔ نفس، پروردگار نے قسم کھائی نفس کی، اور اس قسم سے پہلے میں خیال کرتا ہوں کہ آپ سب نے دعا پڑھ لی ہوگی کل رات کی، چونکہ رؤیت ہلال میں چاند کا اعلان لیٹ ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چاند کے بارے میں اختلاف ہونے کو جا رہا۔ خدا کا شکر ہے کہ اختلاف رؤیت ہلال محرم سے ہمیں بچا لیا۔ فقہی مسئلہ اپنے مقام پر ہے کہ افق کے اعتبار سے آغائے سیستانی والوں کے لیے، رات کے اعتبار سے آغائے خوئی والوں کے لیے، رہبر معظم کے فتوے کے لحاظ سے ان کے مقلدین کے لیے، لیکن کیا ہم نے ہر مہینے کے چاند پہ غور کیا؟ خدا کرے ہم اس طرح ہو جائیں کہ پھر چاند پہ اختلاف نہ ہو، اتحاد ہو جائے۔ تو چاند کے دیکھنے کے بعد کی دعا اور لفظ نفس سے چونکہ متعلق ہے سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس سے ایک دعا
اور اگر کل نہ پڑھی ہو تو آج بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سال تو نیا شروع ہو گیا۔ اللہم انت الالہ القدیم، اے خدا تو پروردگار قدیم ہے۔ وَهَذِهِ سَنَةٌ جَدِيدَةٌ، اور یہ ہے نیا سال۔ یہ دعا یاد کر لیجئے اور اپنی برتھ ڈے مناتے ہوئے دعا کو پڑھنا نہ بھولیے گا کہ آپ کا سال تو شروع ہوتا ہے برتھ ڈے کے اعتبار سے۔ یہ تو محرم کی بات ہو رہی ہے، لیکن الفاظ کیا ہیں کہ تو الہ قدیم، یہ نیا سال۔ یہ نیا سال کیا ہے؟ اے پروردگار، اسألک العصمت فیہا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سال میں کہ مجھے عصمت عطا فرما، من الشیطان، شیطان سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہ کا رسول سال کی ابتدا میں سال بھر کے لیے خدا سے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ عطا کر رہا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، یہ کوئی خیال نہ کرے کہ مصطفیٰ اپنے لیے پڑھ رہے تھے، وہ تو مصطفیٰ تھے، ہم امت مصطفیٰ ہیں، وہ ہمارے لیے پڑھ رہے تھے کہ دیکھو میں دعا مانگ رہا ہوں، تمہیں دعا کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اپنے ٹوٹے ہوئے الفاظ کو دعا تو کہہ سکتے ہو، لیکن تمہاری دعا اس کی عطا سے مل نہیں سکتی جب تک کہ بیچ میں محمد و آل محمد نہ ہو۔ بات کو آسان کر لیتے ہیں۔ کبھی ہم دعا مانگتے ہیں اپنے طور پر بڑی عجیب و غریب سے دعائیں مانگ لیتے ہیں، شارٹ ٹرم دعائیں مانگتے ہیں، معاف کیجئے گا۔ لانگ ٹرم دعا تو آتی نہیں ہے، مجھے نہیں آتی، اتنا آتا ہے ابھی دعا مانگتا ہوا حضرت ایمان سے امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ سے وعدے کے مطابق ممبر کا ٹائم تھا 8 بجے، ممبر ملا 8:28 پہ، اور اب آپ سمجھ سکتے کہ 8:58 سے میں سفر شروع کیا تو ایک ہی دعا تھی، بس پہنچ جاؤ۔ یہ شارٹ ٹرم دعا ہے۔ کہاں پہنچ جاؤ؟ محفل مرتضیٰ۔ ہماری اور آپ کی اکثر دعائیں ایسی ہوتی، اور معصوم کی کسی دعا میں شارٹ ٹرم نہیں ہوتا، معصوم کی ہر دعا لانگ ٹرم کے لیے ہوتی ہے۔ جناب حنا خاتون، جب خدا نے آپ کو بیٹی عطا کی، نام رکھا مریم، سورہ مبارکہ آل عمران میں الفاظ کیا ہیں؟ فرماتی ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت حنا خاتون حضرت مریم کے لیے دعا مانگ رہے، اور اتنی لمبی دعا کہ مریم بھی، مریم کی ذریت بھی شیطان رجیم کے شر سے پناہ میں رہے۔ حنا خاتون کی دعا اور پھر سرکار کی دعا کہ پروردگار اس پورے سال میں شیطان کے شر سے عصمت طلب کرتا ہوں اور پناہ طلب کرتا ہوں عصمت کے نام سے نفس امارہ بالسوء، اس نفس کے کہ جو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں کہوں گا، یہ بالکل ایسے جیسے زیارت عاشوراء میں جملہ استعمال ہوا، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ میرا سال شروع ہو آل محمد کے سال کی طرح، میرا سال ختم ہو آل محمد کے سال کی طرح۔ تو اگر انسان توجہ کرے تو یہ سال کے پہلے رات کی دعا اللہ نے عطا فرمائی، اس میں 2 باتیں، اور تیسری بات والاشتغال بما یقربنی الیک، اور اے خدا میں تجھ سے مشغولیت مانگتا ہوں، میں تجھ سے چاہتا ہوں میری لائف بیزی رہے، فارغ نہ رہو،
بیکار نہ رہو. اشتغال بما یقربنی الیک، کس بات کا اشتغال مانگتا ہوں؟ ہر اس عمل کا کہ جو مجھے تجھ سے قریب کر دے. تو قریب کب ہوں گے؟ آئیے چلیں آپ کی خدمت میں جملہ مکمل کروں دعائے ابو حمزہ صومالی، اور انشاءاللہ پھر کل آگے بات بڑھے گی زیارت آل یاسین کے جملات اور بعد کے دعا کے کلمات، اور پھر زیارت امین اللہ. نفس کا موضوع ہے، نفس اچھا بھلا عنوان ہے. یہ نفس رہتا ہے عجیب و غریب کیفیت میں. یوں سمجھیے کہ خدا نے ایک بنایا ہے خاک سے، ایک بنایا ہے نور سے، اور دونوں میں جنگ رہتی ہے. خاک کہتی ہے کہ مجھے نور پہ غالب آنا ہے، نور کہتا ہے خاک پہ غالب آنا ہے. اور جب کبھی نورانیت بڑھ جاتی ہے تو انسان اس طرف بڑھ جاتا ہے، جب کبھی خاک سے مل جاتا ہے تو پست ہو جاتا ہے. اس لیے نور کے ساتھ رہیے تو خاک اپنے کنٹرول میں رہے گی. میں کہاں کرتا ہوں، بڑا آسان سا مسئلہ. قبلہ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا سوار بننا چاہتے ہیں یا سواری. اگر سواری بن گئے تو مجبور ہو گئے، سوار جہاں لے جائے رائٹ موڑ دے لیفٹ موڑ دے، اور کراچی کی ٹریفک تو آنا دے، رانگ سائیڈ آنا ہی تو حق بن گیا. اب سمجھ میں آیا کہ جب کسی ملک میں نظام نہ رہے، اور نظام کیا ہے؟ امامت. میں نہیں کہتا، یہ خطبہ فدقیہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کے جملات ہیں. نظام، ملت کا نظام امامت سے. تو اگر امامت رہتی تو کبھی اس ملک کا یہ حال نہ ہوتا. سیاست رہ گئی، امامت نہ رہی. تو اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس یہ دعا اور وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے جو امام سید سجاد علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ صومالی میں. اچھا درود اگر پڑھنا ہے تو مل کے پڑھ لیتے ہیں. آئیے میں ہی پڑھ لیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو درود کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں جب مل کے پڑھ لیں. تو کیا کہنا. اب رہا مسئلہ کہ دعائے ابو حمزہ صومالی میں ایسی خاص بات کیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں مولا، یہ بات یاد رکھیے، یہ دعا ماہ رمضان کی راتوں میں پڑھی جاتی ہے، مگر اس کے علاوہ پڑھنا حرام نہیں ہے. اگر کوئی ماہ رمضان کے علاوہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا، کوئی حرج نہیں. بالکل ایسے جیسے عرفہ روز ہو سکتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اور اگر 9 ذی الحج کو بھی نہ پہچان سکے تو عرفہ نہیں ہوتا. روز عاشورہ ہو سکتا ہے اگر حسین کو پہچان لے، اور اگر عاشور کو بھی حسین کو نہ پہچانے تو عاشور اس دن بھی نہیں ہوگا. اصل معیار انسان کی اپنی ذمہ داری. پھر ایک زمانے کا اثر، زمین کا اثر. امام کی دعا کے کلمات کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اخرج حبی، اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی. اے خدا دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے. یہ آمین کہنا آسان نہیں ہے اور ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے. اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی. آج آغاز کر رہا ہوں، بات کل آگے بڑھے گی، پھر نفس کے سارے سوالات آئیں گے. اے خدا میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے. دنیا کو نہیں، دنیا کی محبت کو نکال دے. وہ ذرا ہوشیار رہیں جو اسے کہیں اور لے جائیں گے. امام سجاد کا جملہ ہے، اس کا جملہ جس نے کربلا کو ہم تک پہنچایا ہے، اس کا جملہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، اس کا جملہ جس کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی اور بیڑیوں کے ساتھ لنگر باندھا گیا، اور لنگر گلے کی توق میں ایسے رکھا گیا. اللہ
اکبر، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا مشکل موضوع ہے کہ نہ گردن اٹھا سکتے ہیں نہ جھکا سکتے ہیں، اور جو توق پہنائی گئی اس میں ایسے لوہے کے حصے نوکیلے بنائے گئے جو امام کی گردن کی جلد کو زخمی کر رہے تھے۔ لیکن یہ کوئی بھی امتحان نہیں ہے، اصل امتحان تو وہ تھا کہ ماں بہنیں بے ردا ہوں، کبھی شام کا بازار ہو کبھی کوفے کا بازار ہو۔ رونے والوں، دل چاہتا ہے آج کربلا آمد کو بیان کروں آپ کی خدمت میں، بس 2 جملے۔ سفر شروع ہوا تھا 28 رجب کو، امام مکۃ المکرمہ پہنچے شعبان کی 3 تاریخ کو، پھر چلے وہاں سے میرے مولا ذی الحج کی 8 تاریخ کو، کربلا پہنچے محرم کی 2 تاریخ کو۔ جب کربلا پہنچے اور آپ نے وہاں قیام کا فیصلہ کیا تو جناب زینب گھبرا گئیں، اپنے بھائی کو بلوا کے فرماتی ہیں بھیا کیا آپ نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا؟ کیا یہاں سے آگے آپ نہیں جائیں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا بہن یہاں رہنے میں کیا اشکال ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہم نے قیام کا فیصلہ کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں جب مولا تو تڑپ کے جناب زینب کہتی ہیں بھیا کہیں اور چلتے تو بہتر تھا۔ کیا بہن کس لیے؟ کہ بھیا مجھے اس زمین سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا یہاں سے کہیں اور چلیے، یہاں قیام نہ کیجیے۔ رونے والوں، امام علیہ السلام نے قیام کا ارادہ فرمایا ہے تو پہلے بنی اسد کے زمینداروں کو جو غازریہ کے علاقے میں زمین کاشت کیا کرتے تھے، ایگریکلچر کا عنوان تھا، ان کو طلب کیا، تمام زمیندار آئے جو اس زمین کے مالک تھے۔ امام فرماتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں مجھے یہ زمین فروخت کرنا چاہو گے؟ میں خریدار ہوں۔ یہ زمین بڑی عجیب تھی، کوئی خریدتا نہ تھا، ارے کوئی اس کا نام لیتا نہ تھا، کوئی دشت ماریا کہتا تھا، کوئی نینوا کہتا تھا، کوئی شط الفرات کہتا تھا۔ امام بار بار پوچھتے تھے تو آخر میں کسی نے کہا تھا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ بنی اسد کے زمیندار کہتے تھے مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں، مولا یہ زمین ویسے ہی آپ کو ہم خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں۔ امام فرماتے نہیں مجھے زمین خریدنا ہے۔ امام علیہ السلام نے 60,000 درہم ادا کیے، 14 مربع میل زمین روایت کی روشنی میں امام نے اسکوائر مائل اعتبار سے خرید فرمائی۔ اس زمین کو جب خرید لیا تو ارشاد فرمایا اے بنی اسد کے لوگوں ہم یہیں پر رہیں گے، ہماری قبریں یہیں پر بنیں گی، اب میں تمہیں ہبہ کرنا چاہتا ہوں، تم جوار میں رہتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، زمین تمہارے نام کر دیتا ہوں، مگر 3 شرطیں ہوں گی۔ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ دیکھو جب ہماری قبریں بنا دی جائے تو پھر ان پر زراعت نہ کرنا، دیکھو ان قبروں پہ پھر حل نہ چلا دینا۔ امام فرماتے ہیں بنی اسد کے لوگوں میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی میرا زائر میری قبر کا نشان پوچھتے ہوئے چلا آئے تو اسے پریشانی سے بچا لینا، میری قبر کا نشان بتا دینا۔ اے بنی اسد کے زمینداروں میری بھی آئے اسے 3 دن اپنے گھر مہمان رکھ لینا۔ آئے زہرا کا لال بھوکا اور پیاسا کربلا میں رہا، لیکن اے زائرین کربلا، اے عزاداران حسین، انتظام حسین کر گئے، اجرکم اللہ۔ رونے والوں میرا مولا زمین کو ہبہ کر چکا بنی اسد کے زمینداروں کے نام۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد
ارشاد فرمایا بھیا عباس اب میں تمام تر بنی اسد کے افراد کو بلانا چاہتا ہوں، بھیا الگ الگ جمع کر دو، مردوں کو الگ بٹھا دو، عورتوں کو الگ بٹھا دو، بچوں کو بلا کے الگ بٹھا دو۔ امام پہلے مردوں کے پاس گئے، فرماتے تھے قبیلے بنی اسد کے لوگوں اب کوئی شرط بیان نہیں کرتا، اب تم سے درخواست کرتا ہوں جب ہمیں شہید کر دیا جائے تو تم ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، زہرا کا لال تم سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ امام روتے جاتے تھے۔ بنی اسد کے زمینداروں سے مردوں سے بات کرنے کے بعد امام عورتوں کی طرف آئے، فرمایا بیویو اگر تمہارے مرد ہمیں خوف کی بنا پر دفن نہ کر سکے تو فرات کے کنارے جب پانی بھرنے کے لیے آنا تو اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ اس کے بعد امام بچوں کی طرف آئے، ارشاد فرمایا اے بچوں اگر تمہارے ماں اور باپ بھول جائیں تو تم میدان کربلا میں ویسے ہی کھیلنے کے بہانے آ جانا، ارے ایک ایک ہاتھ مٹھی میں خاک لے کر ہمارے بے گورو کفن بدنوں پہ ڈال دینا۔ واہ غربتا ہائے کربلا، اب قیامت تک حسین تیرا مہمان، اجڑ گیا مدینہ، آباد ہو گئی کربلا۔ ولعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ وقت قبولیت دعا ہے، ذکر کربلا ہے، ذکر شہدائے کربلا ہے۔ اے خدا تجھے واسطہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا کہ جیسے وہ بچے امام کے سامنے تھے آج ہمارے بچے ہمارے امام کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ اے خدا تجھے واسطہ سرکار سید الشہداء کی غربت کا، جیسے امام نے مردوں اور عورتوں کو اپنی وصیت بیان کی، خدا کرے ہم بھی ان میں شمار کیے جائیں جو وصیت معصوم پر عمل کرتے ہوئے ناصران امام زمانہ میں پورے خانوادے کے ساتھ شامل ہو سکے۔ پروردگار ہماری دعا بحق حجت خدا قبول و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین